الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ دین میں شدت پسندی، لیکچر نمبر 81 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون، ہلاک ہو گئے مبالغے اور تکلیف سے کام لینے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، ہلاک ہو گئے تکلیف سے کام لینے والے۔ معنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس تکلیف کا تو نہیں کہا تھا، انہوں نے خود ہی ایک بدعت کو ایجاد کیا اور ذہن بنایا کہ نیکی اللہ کے ہاں وہ زیادہ مقبول ہوگی جس میں تکلیف جسمانی، جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک شخص پیدل چل رہا تھا اور سواری بھی ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار ہو جاؤ، کہا اس نے نظر مانی ہے، پیدل جائے گا حج پر۔ آپ نے فرمایا سوار ہو جا، اللہ کو تیرے اس پیدل چلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دین میں شدت پسندی ہے کہ مسئلہ بڑا آسان ہے طہارت کا، کہ پانی لے کر طہارت کر لی جائے، لیکن میں اس کے 35 نہیں 75 طریقے سردیوں کے اور گرمیوں کے الگ طریقے ایجاد کروں۔ یہ ہے مبالغہ، تکلیف اپنے آپ کو دینا، اور ایسے لوگ اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہوتے، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا فرض روزہ عصر کے بعد پانی پی کر افطار کر دیا، اور پھر صحابہ نے بھی افطار کر دیا۔ کچھ نوجوان سوچنے لگے سورج قریب ہے، ہم میدان جہاد میں تو ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ روزہ پورا ہو جائے۔ گرمی کی شدت، کام کی شدت، آخر وہ گر گئے، لوگوں نے سایہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا روزے دار ہیں، انہوں نے روزہ نہیں کھولا۔ آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہے۔ یہ ہے دین میں شدت پسندی، کہ دین کے اندر دیکھیے فرض کو فرض جانیے، مستحب کو مستحب جانیے، سنت کو سنت جانیے، جو مباح ہے اسے مباح جانیے۔ کیوں اپنے آپ کو اور جماعت کو اور سب کو تکلیف میں ڈالتے ہو؟ صحیح مسلم 2670۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تشددوا على انفسکم فیشدد علیکم فإن قوما شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا علی انفسکم، اپنی جانوں پر سختی مت کرو۔ کہ جیسے مسجد میں آتے ہیں کچھ نمازی کھڑے ہی رہتے ہیں، بیٹھنا ہی نہیں۔ اب نماز کے اندر وقت ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ نفل 2 مکمل ہو سکیں، تو اپنے اوپر فرض قرار دے دیے کہ وقت تو ہے نہیں، اب کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جاؤ۔ نہیں، بیٹھنا ممنوع ہے۔ یہ ترغیب ہے کہ مسجدوں میں آؤ تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر مت بیٹھو۔ فرض نہیں ہے، فرض 5 ہی نمازیں، فرض 5 نمازیں۔ ترغیب ہے اس میں کہ ضرور پڑھو، ضرور پڑھو،
لیکن یہ نہیں کہ اپنے اوپر اسے فرض سمجھ لو، اپنی جانوں پر سختی مت کرو۔ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ، ورنہ تم پر بھی سختی کی جائے گی۔ جس چیز کو تم اپنے لیے لازم کر لو گے تو تم پر پھر سختی کی جائے گی۔ اور تم سے پہلے فَإِنَّ قَوْمٌ شَدَّدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پر پہلی قوموں نے یہی سختیاں کیں، جنگلوں میں نکل گئے، رہبانیت اختیار کی، تنہائی اختیار کی، دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑا، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو انہوں نے ہر قسم کی نعمتوں سے، کھانا پینا اور پہننے کی دور رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی، پھر ان کا وہ دین، وہ جو انہوں نے چیزیں ایجاد کی تھیں، ان پر لازم قرار دے دی گئی۔ اس لیے ہمارا دین تو بڑا آسان ہے، الدین یسر، دین بڑا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، دین آسان ہے۔ جنگلوں میں اور گرجا گھروں میں اور اپنے عبادت خانوں میں یہ وہی لوگ آ رہے ہیں، ان کے بقایا ہیں، بقایاہم فَتِلْكَ بقایاہم، جن کا ذکر قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اس لیے جنگ کے اندر بھی ان لوگوں کو قتل کرنا ممنوع ہے۔ یہ بدعت انہوں نے خود نکالی رہبانیت کی، اور آج بھی یہ بدعت امت مسلمہ کی اکثریت صوفیوں میں موجود ہے۔ وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، نظارے دیکھتے رہتے ہیں، دنیا کی لذتوں سے، عورتوں سے دور رہتے ہیں، کھانے پینے کی لذتوں سے دور رہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو جتنا ہم تکلیف میں مبتلا کریں گے اتنا ہی اللہ کے ہاں مقام پائیں گے، اور یہ ان کی بہت بڑی گمراہی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نبی سے بڑھ کر کوئی کرنے والا نہیں۔ وہ دنیا میں رہے، انہوں نے جو چیز اللہ نے فرض کی اسے فرض سمجھا، جو مستحب ہے، پسندیدہ ہے، جو سنتیں ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ویسے زندگی گزاریے۔ اللہ نے تو فرض نہیں کیا تھا ان پر رہبانیت، خود ایجاد کر لی۔ یہ لوگوں کو دیکھ لو کیسے شبرات، یہ کنڈے، یہ عید میلاد، یہ بدعات کی بھرمار، روزانہ کی یہ ختم و درود، جمعرات، تیجا، ساتہ، 40واں، برسیاں، یہ اور لائن لگی ہوئی، آج فلاں کا دن، فلاں کا دن، آج فلاں کی برتھ ڈے، آج موت ڈے، آج فلاں ڈے، آج فلاں ڈے، آج باپ کا ڈے، آج ماں کا ڈے۔ یہ ساری بدعات انہوں نے خود نکالی ہیں۔ یہ دین میں سختی ہے، دین تو بڑا آسان ہے۔ اخرجہ ابو داود 4904۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزدلفہ کی صبح فرمایا، حلم القتلی، آؤ میرے لیے کنکریاں جمع کرو۔ میں نے آپ کے لیے انگلی سے مارے جانے والی کنکریاں جمع کر لیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھی تو فرمایا، نعم بامثال ہؤلاء وإیاکم والغلو فی الدین فإنما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین۔ ہاں، کنکریاں اس جیسی ہونی چاہیے، اور تم دین میں غلو اور مبالغے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اب کنکریاں چنے کے دانے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ اب غلو اور مبالغہ کیا ہے کہ حج کے موقع پر لوگ اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہی ہیں کہ یہ سامنے اصل ابلیس کھڑا ہوا ہے، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، اس سے بڑا شیطان، نام بھی یہی رکھے ہوئے ہیں۔ اب غلو کیا ہے؟ لوگ جوتیاں اٹھا کر ماں بہن کی گالیاں دے دیتے ہیں، ہاتھ میں گرمی کی وجہ سے جو پانی کی بوتل ہوتی ہے اور چھتریاں ہوتی ہیں وہ اسے دے مارتے ہیں اور گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں تو ہی تھا ابلیس جس نے ابراہیم علیہ السلام کو منع کیا تھا۔ یہ ہے غلو، یہ ہے مبالغہ۔ حالانکہ وہ ایک نشان ہے، ایک ستون ہے، سنت سمجھ کر وہاں پر اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اللہ کی تعریفیں کرنی ہیں، کبریائی بیان کرنی ہے۔ غلو اور مبالغہ
اب وہ بڑے بڑے پتھر جمع کر رکھے ہیں اور پھر ماری جا رہے ہیں، اور پھر اپنی جوتیاں نکال کر، پھر اتنے جذبات میں آتے ہیں جوتے نکال کر وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غلب انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ ہے جناب حدیث امام نسائی لے کر آئے ہیں 3059۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی تھی۔ پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ رسی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، انہوں نے لٹکا رکھی ہے، کیونکہ جب وہ نماز میں کھڑے کھڑے تھک جاتی ہیں تو اس سے لٹک جاتی ہیں، قابو کر لیتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو پکڑ لیتی تاکہ گروں نہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حلوہ لیصلی احدکم نشاتہ فاذا فطر فلیقعد، اسے کھول دو بھائی، تم میں سے ہر شخص حشاش بشاش حالت میں نماز پڑھے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ کیوں؟ فرض تو نہیں ہے تہجد، نوافل ہے، جب تک ہمت ہے پڑھتے رہو، جب تک ہمت ہے کام کرتے رہو، اور جب تھک جاؤ فلیقعد، پھر بیٹھ جاؤ، آرام کر لو۔ اب کہاں سیدہ زینب ام المؤمنین، مسلمانوں کی ماں، پیغمبر کی بیوی، ان کا نیت، ان کا اخلاص، یہاں 70-100 بدعات لوگوں نے جاری کر رکھی ہیں، ناچ اور ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، مسجد میں کرنٹ لگ رہے ہوتے ہیں، لوگ لوگوں کے اوپر گر رہے ہوتے ہیں، اچھل کود ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سیفی گروپ کیا کیا بدعات نہیں کرتا۔ آپ نے پوچھا ما ھذا الحبل، یہ رسی کیسی ہے بھائی، یہ کس نے لٹکائی ہے؟ یہاں تو پتہ نہیں بلتیوں نے مسجدوں میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے اور کیا کچھ۔ اسلام کے اندر شدت نہیں، شدت پسندی ممنوع ہے، اس کی تعریف نہیں کی جائے گی، مدح نہیں کی جائے گی، اتنی سختی نہیں۔ جیسے ایک مرتبہ ایک جگہ پر ایک عالم نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا، بس وہ جو وہاں پر عوام تھی وہ تو اس کو پڑ گئی، اور پھر اس نے سمجھایا اللہ کے بندے افضل اور اعلیٰ ہر لحاظ سے یہ کہ بیٹھ کر پیا جائے، اگر کبھی بندہ کھڑے ہو کر پی لے اس کا جواز موجود ہے، لیکن قوم یہ سختی تھی۔ کبھی انسان سے ایسا ہو جائے تو کوئی مسئلہ ہو تو پھر بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیا تو اس کی کوئی وجوہات تھیں۔ اب اگر کوئی شخص کسی صورت میں کوئی کر لیتا ہے تو اسے ساری قوم اس پر فتوے لگا دیتی ہے۔ شدت پسندی اسلام میں جائز نہیں، نئے نئے کام اللہ کو پسند نہیں۔ صحیح بخاری 1150۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حولہ بنت طویت بن حبیب بن اسد بن عبد العزہ ان کے قریب سے اس وقت گزری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ حولہ ہے، ان کے متعلق لوگوں کا خیال ہے یہ رات بھر نہیں سوتی، ساری رات اللہ کی عبادت تلاوت قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنام اللیل خذوا من العمل ما تطیقون فواللہ لا یسأم اللہ حتی تسأموا او کما قال علیہ السلام۔ کیا وہ رات بھر نہیں سوتی؟ ساری رات جاگتی ہے۔ اب یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ ہے شدت پسند۔ بس جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ جائز۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسی باندھنا ثابت نہیں، آپ نے کھلوا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری رات عبادت ثابت نہیں، آپ سوتے ہیں جاگتے ہیں، بیویوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، تو فرمایا لا تنام اللیل خذوا من العمل ما تطیقون فواللہ لا یسأم اللہ حتی تسأموا۔ پھر فرمایا اتنا عمل کرو جتنی کی تم میں طاقت ہو۔ طاقت ہے 4 رکعت پڑھنے کی، پڑھنے کھڑا ہو گیا 20 رکعتیں اور گر رہا ہے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ رہا ہے اور سر مار رہا ہے اور بری حال، لیکن 20
پورے کرنے. بھائی جتنی طاقت ہے اتنا کرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے اس سے زیادہ تم سے پوچھنا ہی نہیں ہے، تم کس کام پر لگ گئے ہو. خذوا من العمل ما تطیقون. جتنی طاقت ہے اتنی اللہ کی قسم فواللہ اللہ تعالی ثواب دیتے ہوئے لا یسأم اللہ حتی تسأموا نہیں اکتائے گا جب کہ تم عبادت کرنے سے اکتا ہو. جو جوانی کے اندر حالت کچھ اور ہوتی ہے، پھر دھیڑ عمر میں، پھر بڑھاپے میں فرائض سے بھی آدمی رہ جاتا ہے، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں انسان کی. اس لیے فرض کو فرض سمجھا جائے، مستحب کو مستحب، جائز کو جائز، شدت پسندی کا مظاہرہ نہ کیے. ہاں جو شرک اکبر ہے، بدعات ہے، ان میں کہیں جی شدت نہیں ہونی چاہیے، پوری شدت ہونی چاہیے. وہ اتنا بڑا گناہ کہ اللہ معاف نہیں کرتا. اللہ کے احکام میں سستی تساہل ناجائز ہے. اسی طرح جس طرح یہ ناجائز ہے اللہ کے احکام میں سستی کر. اللہ نے فرض کیا نماز مرد کی مسجد میں ہوتی ہے اور وہ گھر میں پڑھ رہا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اسے مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے. لیکن جو مستحب عمل ہے اسے فرض قرار دے دیا جائے، یہ جسے اللہ نے ضروری قرار نہیں دیا اسے میں لازم قرار دے دوں، یہ مشقت میں ڈالنا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوتا. اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی توحید میں خلل نہ ہو، خالص اللہ کی توحید کا تعارف ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کی طرح نیکیاں کرنے والا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.